جی ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میڈم نبیلہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ریاست جو ہے اس کا بڑے اختیارات ہوتے ہیں، انہیں بڑے کام کروانے ہوتے ہیں. تو کیا موجودہ جو حکومت ہے اس نے عام عوام کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے یا اسی طرح کہانیوں میں ہے؟ کیونکہ صدر جو ہے آزاد کشمیر وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں، اس کے علاوہ بھی سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. آزاد کشمیر کی اس وقت کی حکومت کو میرے سے اگر آپ بینگ چیئرپرسن جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی اوپینین پوچھیں تو میں اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو کہ جس حکومت کو مینڈیٹ ملا تھا 5 سال کے لیے، یہ وہ حکومت نہیں ہے. جس حکومت کو 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا تھا اس کو توڑ مروڑ کے ایک دفعہ ایک وزیر اعظم، پھر دوسرا، پھر تیسرا لایا گیا، اور ان 4 سالوں کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی. اس کا کریڈٹ بالکل ان عوام کے نمائندوں کو ہے جو کہ جینونلی روڈ کے اوپر آ کے جنہوں نے یہ جو آٹا اور بجلی سستی کروائی ہے، تو اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. حالانکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے عوام کی دہلیز پر ان کے بنیادی مسائل کا حل ان کو دیں. ٹھیک ہے، کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو قدغن ہے کہ وہ حکومت پاکستان جیسے فورن پالیسی بناتی ہے، دفاع کی پالیسی بناتی ہے، یہ ساری اس کے ذمہ ہے. لیکن آزاد کشمیر کی حد تک آپ آزاد کشمیر کے اندر بہتری لانے کے لیے اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ حکومت نہیں ہے. پھر آپ کو صرف اور صرف آپ کے مفادات ہیں ذاتی، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. آپ اپنے لیے دیکھیں، آزاد کشمیر کی اسمبلی کا جو ممبر اسمبلی ہے وہ ایک دفعہ ممبر بننے کے اوپر ماہانہ 60,000 وہ پینشن لیتا ہے. اب وہ کسی اسمبلی میں ماسوائے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی اور اسرائیل کی اسمبلی کے کسی اور اسمبلی کے اندر پینشن نہیں لے کے جاتے. تو یہ کس قسم کی اسمبلی ہے؟ عوامی نمائندے کا یہ ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھتے کہ عوامی نمائندہ وہ ہوتا ہے جو عوام کی نمائندگی کرتا ہے، جو اپنی ہر چیز کو عوام کے لیے قربان کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ عوام کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ لے اپنی جیبوں میں ڈالے، اپنی پراپرٹیز بنائے، اپنے لیے بینک بیلنس بنائے، اپنے لیے جو ہے وہ اپنی نسلوں کی بہتری کی کوشش کرے اور پھر انہی کو مسلط کرے. منظور صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح حکومت کو سارا کام کرنے کی ہوتی ہے کہ ہاسپٹل بنائے، اس کا روڈ بنائے، اور عام جو نوجوان ان کے لیے کچھ کام کریں، ایسے ادارے بنائے جائیں کہ وہ آگے بڑھیں، تو فنڈ تو موجود ہوتا ہے، پھر کیوں نہیں کام ہو رہا؟ کیونکہ اب تو حکومت بھی آپ کو پتہ ملی جلی ہے، اختیارات بھی ہیں، پھر کیوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کا بڑا وجہ سوال ہے یہ کہ یہ حکومت ملی جلی نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کی تقریباً نیشنل قومی حکومت سی ہے یہ. اس میں ہر قسم کی مخلوق شامل ہے، ہر قسم کی پارٹیز. میں یہ نہیں کہوں گا اس کو قومی حکومت نہ کہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ یہ مضبوط حکومت ہونی چاہیے تھی. اگرچہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے لایا ہے جس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے. وہ اپنی کسی پارٹی کا یا کچھ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے نا، سٹیکس ہوتے ہیں، وہ کسی گروپ آف دی پیپل کا نمائندہ ہی نہیں ہے. تو اس کو کیا دکھ درد ہوگا عوام کا؟ ایک تو اس میں فلا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ یہ ہمارا بیس کیمپ ہے اور یہ ایک ماڈل حکومت ہونی چاہیے، مقبوضہ کشمیر کی حکومت کے مقابلے میں اسے لاکھ درجہ پریزنٹیبل اور بہتر حکومت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بیس کیمپ ہے اور ہم اس کو دکھا کے پوری دنیا میں دیکھیں جی ہمارا ایک حصہ آزاد ہے، وہاں دیکھیں کیسی اچھی حکومت ہے، کیسی اچھی گورننس ہے. مگر یہ تو مقبوضہ کشمیر کی حکومت سے بھی گئی گزری ہے. وہاں کی حکومت کا حال اب یہ ہے کہ یوم شہداء کے اوپر جانا ہے یا کسی اسمبلی نے بات کرنی، اسمبلی ممبر نے بات کرنی، اس پر پی ایس اے لگتا ہے. ملک معراج پر پی ایس اے لگایا گیا. ہمارے مقبوضہ کشمیر کے چیف منسٹر کو یوم شہداء کے مزار پہ جانا تھا تو وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں پہنچ پائے، اس لیے کہ پولیس نے اسے وہاں جانے نہیں دیا. تو یعنی وہاں ہمارے ہاں کی حکومت یہ ہے. اور یہاں جو ماڈل حکومت ہونی چاہیے وہ کیا ماڈل ہے؟ آئے روز اس کے خلاف جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ یہ واقعی ایک تو جیسے پہلے ہم نے یہ کہا کہ نوجوانوں کی حکومت نہیں ہے جو اکثریت میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کام بھی نہیں کر رہے. ان کے پاس فنڈز موجود ہیں. جی بالکل. جیسے بھی ایک ہمارے پینلسٹ پارٹی کی سربراہ ہیں نبیلہ صاحبہ، انہوں نے بتایا فنڈز موجود ہیں، مگر فنڈز کی صرف خرد برد اور بندر بانٹ کا معاملہ ہے. وہ آپ جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے یا نہیں؟
البتہ عوام سے ایک گزارش ہے، جو اس وقت جیک ہے وہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ وہی مطالبات آگے رکھیں جو آزاد کشمیر کی حکومت کے دائرے اختیار میں آتے ہیں، جو وہ حل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں 12 سیٹیں ان کو ختم کیا جائے، تو وہ یہ چاہتے ہیں ادھر مودی مقبوضہ کشمیر میں باہر کے لوگوں کو لا کر ڈیموگرافی چینج کرے، نسل کشی کر رہا ہے، ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے نا وہ، یعنی وہ ہمارا جو الیکٹورل کالج ہے، ووٹر بینک ہے، ووٹر کالج ہے، اس کو وہ تبدیل کر رہا ہے بیسیکلی۔ اور یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں بھی آپ جو ہے نا اسی طرح کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر سے جو لوگ آئے تھے یہاں تحریک آزادی کشمیر کے متاثرین تھے 47 میں، 65 میں، 71 میں، ان کی یہاں جو یہ نمائندہ نشستیں ہیں، ان نشستوں کو یہ آپ ابالش کریں، ختم کریں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو یہ یونسپ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کے چارٹر کے مطابق ہے عوام کی ریپرزنٹیشن، اس کو آپ ختم نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان 12 سیٹوں کے علاوہ آزاد کشمیر کا 10 لاکھ سے زیادہ ڈیاسپورا مقبوضہ کشمیر سے لے کر یہاں تک یہ 12 لاکھ بنتے ہیں، 12 لاکھ کا ڈیاسپورا باہر ہے، تو ڈیاسپورا کی کوئی سیٹ تو آزاد کشمیر اسمبلی میں نہیں ہے، جبکہ ہونی چاہیے۔ ماریہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں ادھر اور پیپل پارٹی کافی کام کر رہی، تو کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ ایسے کام حکومت کو کرنے چاہیے، عام لوگوں میں تبدیلی آئے، اور جس طرح نسل کشی انڈیا میں ہو رہی ہے، جموں کشمیر میں ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے اور عالمی سطح پہ بھی یہ مسئلے کو اجاگر کیا جائے؟ جی بالکل، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں پلے بڑھے، ہم نے آزاد فضاؤں میں سانس کھولا، جب باہر جانے کی باری تھی تو 5 منٹ میں پاسپورٹ بھی بن جاتے تھے، آئی ڈی کارڈ بھی بن جاتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، جب وہ سارے امتحان پاس کرتے، اتنی مشکل سے گزرتے ہیں، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، پاسپورٹ بھی نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان اس قدر ان کے حقوق کو، انسانی حقوق کی اتنی شدید پامالیاں، صرف یہ مار دھاڑ تک وہ نہیں ہے، جیلوں تک نہیں ہے، یہ ان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان تک بھی ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جب آزاد کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر بہت ایک خوبصورت ریاست ہے، اس کو طریقے سے چلانے والے نمائندے، اب میرا خیال ہے کہ بہت وہ وقت آ گیا ہے کہ جو سسٹم بہت عرصے سے چل رہا تھا جیسے چل رہا تھا، اب کریڈیبلٹی کہیں نہ کہیں جو جن کی لوز ہوتی جا رہی ہے، وہ اپنے عوام کے معیار پر پورا نہیں اتر رہے ہیں، ان لوگوں کو واقعی میں being a democratic person and coming from a democratic party, because Pakistan People's Party believe in پیپلز ڈیموکریسی، کہ ہمارا جو مین جو منشور ہے وہ یہی ہے کہ جو عام انسان ہے اس کی جو جتنے بھی اس کے حقوق ہیں، ان کی جو رائے ہے، ان کو ریسپیکٹ کیا جائے۔ تو کمنگ فرام دس ڈیموکریٹک پاکستان پیپلز پارٹی، آئی تھنک کہ اگر کچھ چیزیں ہماری پارٹی کے اندر یا کسی سیاسی پارٹی میں بھی، یا اس وقت جو عوامی نمائندے بیٹھے ہیں، وہ اگر عوام کے معیار پر نہیں اترتے ہیں تو ان کو فل فور جو ہے وہ ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے۔ اگر وہ اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں اور آگے عوام کو، عام بندے کو بھی مواقع ملتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم بار بار جو بات کرتے ہیں نا کہ ایسے ہو گیا، آٹے پانی بجلی کے مسئلے حل ہو گئے، دیکھیں جب تقرریوں کی بات آتی ہے، جب انصاف کی بات آتی ہے، تو ہمارے ہاں اتنی عجیب و غریب مثالیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہم اپنے نیشنل چینل پہ بیٹھے ہوئے تو آج ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو گھر میں ہی بیٹھ کے کریٹیسائز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل چینل پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، صحت کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، جو میرٹ کی بات کریں، کیونکہ جب میرٹ کی بات نہیں ہوگی، انصاف کی بات نہیں ہوگی، صحت کی بات نہیں ہوگی، تعلیم کی بات نہیں ہوگی، تو وہاں پر ہمیشہ یہ مسئلے مسائل ہمیشہ رہیں گے۔ اور آج بھی آپ جا کے دیکھیے، میں کہتی ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے نا، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، وہ تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹس کی ہے، جو کہ ریسرچ کریں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم
اس وقت جو اس وقت 40-45 لاکھ آزاد کشمیریوں کا مسئلہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں نا, کیونکہ اگر نبیلہ جی آپ بھی ڈیموکریٹک جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی ہیڈ ہیں, بینگ اے سیاسی پرسن, آپ بھی شاہ صاحب اگر اس چیز کو انڈوز کریں کہ کیا ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ریسرچ کی ہے, چاہے وہ سیاسی حالات پر ہو, چاہے وہ سماجی حالات پر ہو, چاہے وہ پولیٹیکل حالات پہ ہو, چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ آپ کی جسٹس سے ریلیٹڈ ہو. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ فیل ہوتے 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 آج وہ فیلئر ایگریشن جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے, جہاں پر آپ کو ہر نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا یا میری ریاست میں مجھے جینے کا بھرپور حق نہ دیا گیا تو میں اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوں. میڈم نبیلہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں, کیا موجودہ کشمیری قیادت نوجوان نسل کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی, اور اس میں بہت سارا قصوروار میں اپنی جو سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں اس وقت بھی, اور آزاد کشمیر کا ایک جو سیاسی سٹرکچر تھا اس کے اندر بہت ساری ایسی کمیاں ہیں, جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ایک نیشن بلڈنگ کا کام کرنا تھا, جیسے تھنک ٹینک کی بات کر رہی ہیں ماریہ, تو یہ ہر سیاسی جماعت کے اندر ہونی چاہیے تھی, اور نوجوانوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو اویئر کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے آنے والے حالات کے ساتھ کیسے ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو اس کا بڑا فقدان رہا ہے, اور اب چونکہ ہر نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنا خود ذمہ دار ہوں, میں اپنا حق لوں گا, میں اپنا حق لوں گا, اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے نتائج جیسے نیپال میں ہوا, جیسے سری لنکا میں ہوا, جیسے اس وقت یہاں پہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں, ایون مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی اب نوجوان نکل کے سڑک کے اوپر ہے. 370 کے ریموول کے بعد وہاں ایک تھا کمپلیٹ شٹ ڈاؤن تھا, لیکن اس شٹ ڈاؤن کرفیو اس کے جبر کے باوجود وہاں کا نوجوان بھی نکل کے روڈ کے اوپر آ رہا ہے اور پروٹیسٹ کر رہا ہے اور اپنے رائٹ کی بات کر رہا ہے. تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور انہیں نوجوانوں کے مسائل کو, ان کی امنگوں کی ترجمانی کرنی چاہیے, اور ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے, اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, یا آپ کیوں اس ایگو کیوں ہے اس معاملے میں کہ آپ ان اپنے ینگسٹرز کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, ان کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ کو ان کی بات سننی پڑے گی, یا کچھ اپنی سنانی پڑے گی. جی بالکل بالکل. منظور صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, موجودہ جو ہے عالمی حالات میں کشمیر کا مسئلہ کس طرح عالمی توجہ کا جو مرکز بن سکتا ہے؟ دیکھیں, مزید عالمی سطح پر اس وقت مسئلہ کشمیر کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر مل کر بہت کام کر سکتی ہے. پہلے پاکستان کی بات نہیں مانی جاتی تھی, پاکستان کو پتہ نہیں کیسا ایک ملک سمجھا گیا تھا کہ اس کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی, اور عجیب سا, غریب سا, فقیر سا ملک سمجھا جاتا تھا. مگر آپریشن بنیان مرصوص کے بعد جب پاکستان نے جرأت کا مظاہرہ کیا, تو اس جرأت کے مظاہرے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو 4 فتح دے دی. یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے, قاتلوہم یعذبہم بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین. آپ نے جب جرأت کی تو یہ 4 چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی. کیا؟ ایک یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ نے ان کو عذاب دے دیا اور رسوا کر دیا. 2, پوری عالم میں ہندوستان رسوا ہو گیا, یہ دوسری فتح آپ کو ہوئی. اور تیسرا, اللہ نے اپنی غیبی مدد آپ کو بھیج دی کہ آپ کے جنرلز ٹی وی شوز پہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ کیسے یہ ہوا. اور عالمی سطح پہ بھی ہم نے کافی, اور عالمی سطح پر یہ ہے کہ آپ کو نصرت مل گئی اور مسلمانوں کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ گئی. تو یہ جو ڈپلومیٹیکلی آپ کو پوری دنیا میں ہر جگہ اس وقت ویلکم کیا جا رہا ہے, آپ کی بات سنی جا رہی ہے, اس کا باقاعدہ فائدہ اٹھا کے آپ کو مقبوضہ کشمیر کی آواز اٹھانی چاہیے. اس پہ انٹرنیشنل کانفرنس بلانی چاہیے. مختلف ممالک کو جو آپ کو ویلکم کر رہے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کریں, اور ان سے مزید ڈپلومیٹک سپورٹ لے لیں کشمیر کے حوالے سے. یہ اس وقت فضا آپ کے حق میں تیار ہے. ایون ٹرمپ نے بھی کہا کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ ثالثی کرائیں اس سے, اس کا فائدہ اٹھائیں. دیکھیں, آپ نے بیان دیا وزارت داخلہ کی سطح پر کہ اب ہم اس کو سیز فائر کو
اب ہم LOC کو نہیں مانتے. اب یہ سیز فائر ہو گیا ہے, یعنی اب ریورٹ ہو گیا, 47 کی پوزیشن سے ریورٹ ہو گئی ہے. تو اب آگے بڑھے نا آپ دونوں سطح پر, سیاسی سطح پر, ڈپلومیٹک سطح پر اور فوجی سطح پر. آپ جہاں آگے جا سکتے ہیں آپ جائیں, آپ کی اس وقت فضا سازگار ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی کچھ زیادہ نہیں بدلا, وہاں کوئی امن نہیں آیا. بھارت کے جو دعوے ہیں وہ سب جھوٹے نکلے. آپ نے دیکھا کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد ان کی ہمت ہی ٹوٹ گئی ہے, اب وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کو اور خاص طور پہ جنرل آصف منیر صاحب کو کشمیر پالیسی پر مزید کنسنٹریٹ کر کے جو کمیاں کشمیر پالیسی میں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے, ان کو دور کرنا چاہیے. اور جو کشمیر کی تحریک آزادی کو مضبوط کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں اقدامات کرنے چاہیے مزید, ان پہ توجہ دینی چاہیے. میڈم ماریہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی پائیدار حل ممکن ہے جنگ کے بعد؟ کوئی نظر آ رہی کوئی ایسی صورتحال؟ دیکھیے اس وقت جو بھارت ہے نا اس کی ایکسیپٹیبلٹی پاکستان کیا کرے گا, دنیا بھی نہیں کر رہی ہے اس کو, امریکہ بھی گھاس نہیں ڈال رہا ہے. جو ان کے ساتھ اس وقت رویہ ریجن میں بھی ہے وہ اتنا شاندار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پلڑا بہت بھاری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہندوستان اپنی شکست ہی بالکل قبول نہیں کر رہا. بالکل, یہ آپ یقین کریں روز دوسرے دن میں جب انڈین چینل پہ جاتی ہوں تو کریڈیبلٹی پوری دنیا میں تو اپنی لوز کر چکے ہیں, مگر مطلب بالکل ایسے جھوٹ بولا جاتا ہے جنگ کے بارے میں جو کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جیسے ہی وہ جنگ جیتا ہے پاکستان تو دنیا میں پاکستان کا کیا لیول تھا, جو انڈر ایسٹیمیٹ, جیسے شاہ صاحب نے پہلے کہا کہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیسا ملک ہے. ظاہر ہے ہم کہتے تھے کہ ہمیں آزماؤ مت, ہم نیوکلیئر پاور ہیں, تو مطلب جب آؤ گے آمنے سامنے تو پھر اوکاڑ پچاڑ تو ہوگی. اور اوکاڑ پچاڑ میں تو بالکل بھارت کا جو اس وقت ایک وہ تھا, انہوں نے یہ سوچا کہ آج ہم یہ کر لیتے ہیں, میزائل داغ لیتے ہیں, دیکھیں گے پاکستان یہ کیا کرے گا. تو وہی بات ہے کہ خدا نے بڑی ہمیں کامیابی سے نوازا, خدا نے ہمیں بڑی عزت دی, اور چیزوں کو اسی طرح سے ہوا جس طرح سے پاکستان کا ایک جو پوری دنیا میں جو امیج تھا وہ ایک بہت روشن اور خوبصورت بن کے ابھرا ہے, ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھرا ہے. اور اس ابھرنے میں ایکچولی اپرچونٹیز جو سب سے زیادہ کریٹ ہوئی ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوئی ہیں. اگر آپ مین پاور کی بھی بات کریں, آپ اپرچونٹیز کے حساب سے بات کریں, آپ باقی ملکوں میں جو ہے اس وقت جس طرح سے پاکستان کا ایک کوٹا, کریڈیبلٹی, عام عوام کے لیے فائدے کے لیے جو ٹریڈ اور پھر آگے اس طرح کی جو چیزیں جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں وہ عام عوام کے لیے. اس وقت گورنمنٹ کو میرے خیال ہے کوشش بھی بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کی, اور کر بھی رہے ہیں اپنی طرف سے اس چیز کو آگے کرنے کے لیے تاکہ ایک عام انسان کی جو زندگی ہے اس میں بہتری آ سکے. اور آئی ایم شیور کہ آئی ایم ویری مچ پازیٹیو کہ پاکستان کا فیوچر بہت خوبصورت ہے. اور آنے والے ٹائم میں پاکستان جو ہے وہ ایک بہت, اگر ہم صرف اپنے آپ پہ فوکس اس وقت کریں, اپنی جو ہماری مین پاور ہے اس کے اوپر فوکس کریں, تو میرے خیال ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک بہت خوبصورت نیشن اور پاورفل نیشن بن کے ابھر سکتے ہیں جو کہ ہم 70s میں تھے. تو وہ والا وقار جو ہے نا, 70s والا وقار جو ہے وہ ہمیں واپس چاہیے, کیونکہ 70s میں ہمارا یہ وقار ہوتا تھا جو کہ ہمارے والدین اور ہمارے بڑے ہمیں سناتے ہوتے تھے کہ موٹر سائیکل کے اوپر ایران نکل گئے, افغانستان نکل گئے, وہاں سے رشیا چلا گیا کوئی, اور کوئی وہاں سے یورپ چلا گیا. تو وہ والا جو وقار ہے نا وہ ہمیں واپس. میڈم نبیلہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, کیا ہمیں ہماری ریاست احتجاج کی طرف جا رہا ہے, کیا یہ ایک لاسٹ پروگرام کے لاسٹ میں کیا میسج دیں گے کہ جو ریاست ہے اس کو ہی اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو پروٹیسٹ ہیں کسی بھی جمہوری معاشرے کا بڑا ہی پازیٹیو آسپیکٹ ہوتے ہیں, وہ تو حق ہے بالکل, وہ ان کا رائٹ ہے, اور اس کو مس ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. اور میں اپنے آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں سب سے ہماری جو پرائم رسپانسبلٹی ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا کہ اصل مسئلہ ہمارا مسئلہ کشمیر ہے. ہم نے اس کو حل کرنے کے لیے, ہم نے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان سے آزادی دلوانے کے لیے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم نے سب سے پرائم رسپانسبلٹی کے طور کے اوپر اس کو یاد رکھنا ہے, اور وہ یاد رکھتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے, اپنے بنیادی مسائل کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ڈیمانڈس کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پیسفلی اپنے پروٹیسٹ کریں, اپنے جو ہے وہ بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں. میڈم ماریہ صاحب بہت شکریہ, منظور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, میڈم نبیلہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. جی ناظرین, ہم نے آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے, کرنٹ صورتحال پہ اس پہ بات کی. آج کے پروگرام سے رضوان بٹ کو اجازت دیں, اللہ نے